بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خاموش رہنا ہی سب سے سمجھدار فیصلہ ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب کوئی شخص جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے، آپ کو طعنے دے، آپ کی بات کا مذاق اڑائے یا آپ کو لوگوں کے سامنے نیچا دکھانا چاہے، اور آپ جواب دینے کے بجائے خاموش رہیں، تو کیا ہوگا؟ اکثر سامنے والا خود ہی بے چین ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے آپ کے رد عمل کی توقع ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ غصے میں کچھ ایسا کہہ دیں جسے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، لیکن جب آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کی کوشش وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی وہ جواب ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آج ہم ایسے 9 مواقع کے بارے میں بات کریں گے جب خاموش رہنا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک بات آپ کی اپنی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہو۔ پہلا موقع، جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے۔ زندگی میں ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو جان بوجھ کر آپ کو بھڑکائیں گے، کبھی طنز کریں گے، کبھی آپ کی کمزوری کو نشانہ بنائیں گے، کبھی ایسی بات کہیں گے جس کا مقصد صرف آپ کو غصہ دلانا ہوگا۔ ایسے وقت میں فوراً جواب دینا آسان ہے، لیکن خاموش رہنا مشکل ہے، اور یہی خاموشی آپ کی اصل طاقت بن سکتی ہے۔ کیونکہ غصے میں انسان اکثر وہ الفاظ بول دیتا ہے جو وہ عام حالت میں کبھی نہ بولے۔ ایک لمحے کا غصہ برسوں کے تعلق کو خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے ایک لمحہ رک جائیں، گہری سانس لیں اور خود سے کہیں، مجھے ہر بات کا جواب نہیں دینا۔ یقین کریں، کئی بحثیں صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک شخص نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک شخص آپ کو غصہ دلانے کے لیے 10 جملے بول سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے 11واں جملہ بولنے سے خود کو روک لیا تو اصل فتح آپ کی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، اپنے آپ پر قابو رکھنے کی علامت ہے۔ دوسرا موقع، جب کوئی اپنا دکھ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہو۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے اور اکثر ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کی تکلیف آپ کو بتا رہا ہو، رو رہا ہو یا اپنی پریشانی بیان کر رہا ہو، تو ضروری نہیں کہ اسے فوراً مشورے کی ضرورت ہو۔ کبھی کبھی انسان کو صرف ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو خاموشی سے اسے سن لے۔ ہم فوراً کہنے لگتے ہیں، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کرو ویسا کرو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ممکن ہے سامنے والا اس وقت کسی حل کی تلاش میں نہ ہو، وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہو۔ کبھی کسی غمزدہ شخص کے پاس خاموشی سے بیٹھ جانا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دینا یا صرف اس کی بات پوری توجہ سے سن لینا، لمبی لمبی باتوں سے زیادہ تسلی دے سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اپنا درد آپ کے سامنے رکھے تو فوراً فیصلہ نہ سنائیں، فوراً نصیحت نہ کریں، پہلے سنیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو الفاظ نہیں، ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کی خاموش موجودگی اسے یہ احساس دلا سکتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور یہ احساس بہت بڑی تسلی بن سکتا ہے۔ تیسرا موقع، جب کسی اہم معاملے میں بات چیت یا لین دین ہو رہا ہو۔ یہ بات زندگی کے بہت سے معاملات میں کام آتی ہے۔ جب آپ کسی اہم معاملے پر گفتگو کر رہے ہوں، اپنی بات یا اپنی پیشکش سامنے رکھ چکے ہوں،
تو ہر خاموشی کو فوراً الفاظ سے بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ اکثر ہم خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اگر سامنے والا خاموش ہے تو ہمیں مزید بولنا چاہیے۔ پھر ہم اپنی ہی بات کو بار بار سمجھانے لگتے ہیں، اپنی ضرورت ظاہر کر دیتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسی معلومات بھی دے دیتے ہیں جو ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بات واضح انداز میں کہہ دی ہے تو کچھ دیر خاموش رہنا سیکھیں، سامنے والے کو سوچنے کا موقع دیں۔ کئی مرتبہ خاموشی سامنے والے کو زیادہ بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنی ضرورت، اپنی ترجیح یا اپنی اصل بات خود بیان کر دیتا ہے۔ یہ اصول صرف کاروبار میں نہیں، زندگی کے عام معاملات میں بھی کام آتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اپنی بات مکمل کر دی ہے تو بار بار وضاحت دینے کے بجائے خاموشی اختیار کریں۔ کبھی کبھی کم بولنے والا شخص زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی بات منوانے کے لیے مسلسل بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چوتھا موقع، جب کسی کی غیبت یا برائی ہو رہی ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام سا مسئلہ ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں اور کسی تیسرے شخص کی بات شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ گفتگو اس کی برائی، اس کی خامیوں اور اس کی ذاتی معاملات تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم بھی اس گفتگو کا حصہ بن جائیں، لیکن سب سے خوبصورت کردار یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں یا بات کا رخ بدل دیں، کیونکہ آج جو شخص کسی دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ کل وہ آپ کی برائی کسی اور کے سامنے نہ کرے۔ جو شخص دوسروں کے راز محفوظ نہیں رکھ سکتا، اس کے سامنے اپنے راز بھی نہیں کھولنے چاہیے۔ اس لیے اگر کبھی محفل میں کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو خاموشی اختیار کرنا آپ کی عزت کو بڑھا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گفتگو میں اپنی رائے دینا ضروری ہو۔ کبھی خاموش رہ کر آپ نہ صرف گناہ سے بچتے ہیں بلکہ اپنی شخصیت کا وقار بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں اچھی بات کہنا بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اگر اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہنا اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ تھے خاموشی کے 4 مواقع۔ باقی کے 5 مواقع میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ چپ رہے۔ اصل دانائی یہ جاننے میں ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ ہر لفظ بولنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی ایک لمحے کی خاموشی آپ کو ایک ایسی بات کہنے سے بچا سکتی ہے جس کا پچھتاوا آپ کو برسوں رہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔